بڑھاپا ہو جوانی ہو یہ ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی عبد الماجد باپو انشاءاللہ آپ کو ایک بیان سنائیں گے، آپ سنیں اور ان کا جوشیلا بیان آپ سن کے انشاءاللہ عزوجل آپ کو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک بیان سنا رہا ہوں کہ ماں باپ کی کیا عزت ہوتی ہے۔ عقائد کی یہ ہے کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے اور اتفاق سے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ان کا بچہ ہوتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ جوان ہو جاتا ہے اور لکڑہارا آہستہ آہستہ بڈھا ہو جاتا ہے۔ اب لکڑہارا گزر کیا ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور بیچتا ہے۔ اب اس کی جو بیوی آتی ہے، اب وہ کٹھیا ایک ہوتی ہے، غریب آدمی ہوتے ہیں۔ اب لکڑہار سوچتا ہے کہ میں باہر اپنا گزارا کر لیتا ہوں، ان دونوں کو کمرہ دیتا ہوں۔ اب وہ اپنے بیٹوں اور بیوی کو یا بہو کو کمرہ شفٹ کر دیتا ہے۔ اتفاق سے کیا ہوتا ہے کہ لکڑہارا بیمار ہو جاتا ہے، باہر کے سونے سے، ہوا کے موسم کی وجہ سے اس کو کھانسی ہونے لگتی ہے۔ جب کھانسی ہوتی ہے تو جو اس کی بہو اس کو تکلیف پہنچتی ہے کھانسنے سے، اور اس کے جب وہ اتفاق سے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، وہ دادا سے بہت محبت کرتا ہے، دادا سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب دادا باہر ہوتے ہیں کہ اب اس کی باپ کیا کرتے ہیں، بیوی بولتی ہے اپنے شوہر سے، ایسا کرو یہ اپنے باپ کی چرپائی باہر گلی میں رکھ دو اور ان کو گلی میں شفٹ کر دو۔ اب رات کو کیا کرتے ہیں گلی شفٹ میں، اب کیا صبح لوگ اٹھتے ہیں تو بیٹے کو لعنت منات کرتے ہیں کہ تو کیسا بیٹا ہے، اپنے باپ کو تم نے چھوڑ دیا باہر ہے، یعنی برا بھلا کہتے ہو۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی یہ تو لوگ تنا دے گئے۔ پھر کیا پروگرام بناتے ہیں کہ ان کو ایسا کرو جنگل میں چھوڑاؤ۔ کہاں چھوڑاؤ؟ جنگل میں۔ وہ باپ جس نے اپنے بچوں کو پری کر کے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، شادی کری اور اپنی جگہ بھی دے دی کہ میں باہر سو جاؤں گا، اور بیٹے کا بہو یہ کہتی، بیوی یہ کہتی ہے کہ اپنے باپ کو جنگل میں چھوڑاؤ۔ سوچنے کا مقام ہے ہم بزرگ بھائیوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ بزرگ ہستی جو ایک گھر میں رحمت ہوتی، رحمت۔ اب کیا ہوا، وہ لکڑہارا اپنے باپ سے بات کرتا ہے، باپ راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں۔ اب اس کو جنگل میں لے آتے ہیں، جنگل میں لے آ کے ایک جگہ صاف کرتے ہیں بچھونا۔ اب صاحب نے پیالہ اور کٹوری اور گلاس لے لیتے ہیں۔ اب ایک کمبل ہوتا ہے بچھانے کے لیے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کمبل جو ہے وہ باپ کے پاس ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کمبل بچھاتے ہیں۔ اب بات چیت ہوتی ہے باپ سے بیٹے کی۔ آخر میں پوتا بولتا ہے، وہ جب باپ کو لے آئے تھے پوتا ضد کرتا ہے میں بھی چلوں گا، روتا ہے، چلاتا ہے، پھر اس کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا وہ تمہارا کمبل بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب پوتا کیا، وہ باپ بولتا ہے بیٹا چلو گھر چلیں، کہنے بھائی وہ کمبل تو لے لو، کہنے ہمیں کیا ضرورت کمبل کی، کہنے ہاں۔ اب پوتا بولتا ہے کمبل اس لیے کہ آدھا کمبل کاٹو اور یہ کمبل لے چلو اپنے ساتھ، ابھی میں بچہ ہوں، کل جوان ہوں گا، میری شادی ہوگی، میری بیوی آئے گی تو میں یہ کمبل تمہیں دوں گا اور جنگل میں چھوڑ کے آؤں گا۔ تو آپ نوجوان ساتھیوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ تو بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس کے موقع پر
میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، اور اگر تم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو کہیں چھوڑ دیا ہے، ان کا پرسحال نہیں ہے، ان کو پوچھتے نہیں ہو، تو جاؤ اسی وقت ان کے ہاتھ پاؤں جوڑو، معافی مانگو اور ان کو لاؤ اپنے گھر میں لے آؤ۔ تو یہ تھے ہمارے عبد الماجد باپو، جو کہ آپ کو نوجوانوں کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ وہ صحیح بات ہے کہ سوئی کے پیچھے دھاگا ہے، جو بوئیں گے ویسا پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے خدا را اپنے والدین پر جو ہے ان کی خدمت کیجئے اور جنت حاصل کیجئے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یہ سمجھ لیں بڑی بد نصیبی ہے۔ باپو میں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ میں ان بچوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کی اولاد ہوئی تو آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے، لیکن لوگوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو ہے نا لڑکا پیدا ہو، لیکن جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتا ہے، ہاسپٹل میں چھوڑ کے آتا ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرے والد کا کیا حال ہے۔ آپ یہ دیکھو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہے، کتنے خوش نصیب ہے ان کے جو بچے ان کو ادھر بھیجا اور یہ ایک ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت صحیح کریں گے ہم لوگ، ان کو مدنی ماحول دیں گے، انشاءاللہ وہ ہمیں اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں مدینے لے کر جائیں گے، انشاءاللہ مدینے لے کر جائیں گے۔ اگر آپ کے والدین اولڈ ہاؤس میں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، میں اس سے التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اس سے التجا کرتا ہوں، جا کے اپنے والدین کو گھروں میں لے آئے، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے ساتھ عید ملے، ان کے ساتھ خدا را میرے آپ لوگوں سے التجا ہے، خدا را اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا خیال کریں۔ تو آپ لوگ اپنی رحمت کو دور کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں آپ کے جو ہے والدین پڑے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے سکے جان دے دیتے ہیں، لوارث سمجھ کے ان کو جو ہے نا دفنا دیا جاتا ہے۔ خدا را آپ لوگوں سے التجا ہے، جو چینل پہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے مدنی التجا کرتا ہوں، خدا را دعوت اسلامی کے ماحول میں ان کو مستقل رکھے، اور بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں پڑھائے ان کو، اور ان کو جامعۃ المدینہ میں ان کو تعلیم دے، دار المدینہ میں ان کو تعلیم دے۔ انشاءاللہ آپ کے اولاد آپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑے گی۔ امیر اہل سنت کے آپ مرید بناتے ہیں تو آپ ان کے مرید بنیں، تو اپنے بچوں کو بھی مرید بنائیں۔ آپ اگر اعتکاف کرتے ہیں تو بچوں کو بھی لائے اعتکاف کے لیے، ان کو اچھا ماحول دے، مدنی ماحول دے، دیکھیں پھر آپ کے بچے آپ کی کیسی خدمت کرتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اگر دعوت اسلامی والا ہوگا نا جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے والدین کو کچھ تکلیف نہیں دے گا، کچھ پریشانی نہیں دے گا۔ جو پاپا کا مرید ہوگا انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ جو عزت کرے گا ماں باپ کی۔ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، ان کی ماں کس حال میں ہوگی انہوں نے دیکھا، خود تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں عید کے دن اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن اس کے والدین کا کیا حال ہے، ان کو جا کے دیکھنا چاہیے، ان کو جا کے ملنا چاہیے، ان کو اپنے گھروں میں لے آئیں۔ یہ نہیں کہ عید والے دن ان کو لائیں، ان کو لے آئیں، مستقل پکا لے آئیں، ان کو دوبارہ ان کو نہ جانے دیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، معافی مانگے۔ اگر بھائی ناراض ہے تو اگر والدین بھائی کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو آپ کے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے تو آپ جا کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ چھوٹے بن جائیں۔ میری مدنی التجا ہے کہ آپ چھوٹے بن جائیں، ان سے معافی مانگے، گڑ گڑا کر روئیں، انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچے دعوت اسلامی میں ہیں، ان بچوں کا یہ ہے کہ میں کام کرتا تھا، انہوں نے کہا ابو آپ کام مت کریں، ہم کام کریں گے، آپ بیٹھیں، آپ قافلوں میں جائیں، آپ اعتکاف جائیں، جس چیز کی ضرورت ہے ہم سے بغیر پوچھے لیں، ہم پاپا کے مرید ہیں، ہمارے کو کیا، اگر آپ کام کریں گے تو ہمارا کیا فائدہ۔ یقین جانیے وہ برسرگار ہیں اور مجھے کچھ نہیں، میں جتنے پیسے چاہتا ہوں لے لیتا ہوں۔ قافلے کے لیے مہمان آتے ہیں، لنگر کے لیے خیر خواہی بھی کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابو جی مجھ سے نہ پوچھا کریں، خیر خواہی کرنی ہے، یہ فیضان مدینے کا ماحول ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے، جتنے چاہیں لے لو، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یقین کریں میں مزدور آدمی تھا، آج یقین کریں میرے بچے ہول سیل ڈیلر ہیں،
پھر ہم کیوں نہ کہیں میرا پیر سونا سونا میرا پیر میرا پیر میٹھا میٹھا میرا پیر چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے میرا پیر میٹھا پیر میرا سونا میرا پیر داڑھی والا میرا پیر سونا سونا میرا پیر امامے والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر امامے والا میرا پیر چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیٹھا میرا پیر اڑی والا میرا پیر امام والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر بدنیوں والا میرا پیر سونا سونا میرا پیر میٹھا میٹھا میرا پیر میرا سونا میرا پیر مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو مرشدیت تار پر مرشدیت طور پر مرشدیت طور پر صبح ہو یا شام ہو نور کی برسات ہو دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو مرشدیت طور پر نور کی برسات ہو بے مثال مرشد پر نور کی برسات ہو بے مثال مرشد پر نور کی برسات ہو سیدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا منجو پیر سانے والو منجو پیر سامے والو منجو پیر سکھے والو منجو پیر سونو منجو پیر منجو پیر پیارو منجو پیر سونو پیارو منجو پیر پیارو منجو پیر سونو منجو پیر داڑھی والو منجو پیر امامے والو منجو پیر سلفے والو منجو پیر منجو پیر مرشد چل مدینہ کہہ دو 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 مرشد چل مدینہ ہمارے پیر نے وہ دیا ہے جو ہمیں کسی نے نہیں دیا ہوگا. نماز پڑھنا سکھائیے, 30 دن کا اعتکاف کرنا ہمیں سکھایا. ہمیں آج تک یہ پتا نہیں تھا کہ اعتکاف کیسے ہوتا ہے. ہم نے پہلی دفعہ میدان مدینہ میں اعتکاف کیا, 30 دن کا اعتکاف کیا. الحمدللہ ہمارے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے. ہمت والا میرا پیر, سونا سونا میرا پیر, اچھا اچھا میرا پیر, میٹھا میٹھا میرا پیر, حوصلے والا میرا پیر, میرا والا میرا پیر, امامے والا میرا پیر, زلفوں والا میرا پیر, زلفوں والا میرا پیر, داڑھی والا میرا پیر, داڑھی والا میرا پیر, کرتے والا میرا پیر, کرتے والا میرا پیر, امامے والا میرا پیر, میرا پیر میرا پیر, میرا پیر میرا پیر, سونا سونا میرا پیر. سب سے پیاری بڑی بات ہمیں مدنی ماحول ملا, اور سب سے بڑا مرشد کرم ہے ہمیں مدنی لباس ملا. انشاءاللہ یہی مدنی لباس ہمیں مدینہ لے جائے گا, اور انشاءاللہ مدینہ سرکار کی زیارت ہوگی ہم سب کو, اور ہمارے پیر کی دعا سے انشاءاللہ ہماری اتنی دعائیں ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ انشاءاللہ اس پہ قائم و دائم رہیں گے. انشاءاللہ کہ اپنی خود نمازیں پڑھیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اپنے گھر والوں کو پڑھائیں گے, اپنے محلے والوں کو پڑھائیں گے, ہم سب کو بتائیں گے. ہم نے 1 مہینے کا فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا, اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم نمازی بن گئے, ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے. ہمارا پورا محلہ, پورا علاقہ, پورے دیکھنے والے, پورے جاننے والے جنہوں نے دیکھا ہم فیضان مدینہ اعتکاف پہ جا رہے ہیں, وہاں جا کے ہم وہ کام کریں گے, وہ دیکھیں گے واقعی یہ کچھ سیکھ کے روڈوں
میں جائیں گے, دکانوں میں جائیں گے, رکشوں میں جائیں گے, گاڑیوں میں جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے, ہر جگہ جگہ انشاءاللہ نیکی کی دھوم مچا دیں گے. اور بتا دیں گے کہ دعوت اسلامی کیا ہے, دعوت اسلامی کیا دیتی ہے, دعوت اسلامی میں کیا سکھاتے ہیں. یہ جو کچھ ہمیں دعوت اسلامی نہیں سکھایا, دعوت اسلامی. آپ بھی آئیے, دعوت اسلامی کے مطلب ماحول سے واپس ہوئے, دعوت اسلامی آ کے دیکھیں دعوت اسلامی کیا دیتی ہے, کیا سکھاتی ہے, کیا بناتی ہے. ہم انشاءاللہ یہ سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ کا مسجد میں درس کریں گے انشاءاللہ. چوک درس بہت کریں اچھی گے, بات کی, بہت اچھی بات کی. خاص مدنی قافلوں کا مسافر بنیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. بھائیو سب یہ سوچو کہ میرا بابا کیا ہے, میرا مرشد کیا ہے, رات دن محنت کر رہا ہے, سبحان اللہ, کتابیں لکھ رہا ہے, کائے کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم ایک ہو جائیں, نیک بن جائیں, نمازی بن جائیں, پرہیزگاری بن جائیں. بابا یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی مرید دوزخ میں نہ جائے. روزے محشر میں غوث پاک ہمارے آگے آگے ہوں گے اور ہم بابا دامن پکڑے اور ہم بابا کا دامن پکڑے جنت میں جائیں. فیضان مدینہ میں آئے اور رمضان مہینے کا اعتکاف کرے, کہ ہم چوتھی منزل میں 5ویں منزل میں رہتے ہیں, وہاں سے اترنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کھا بہت لیا ہے, پی بہت لیا, نماز ہم گھر میں پڑھ لیں. ہمیں یہاں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. ہمیں ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوتی. گھر میں ہوں گے ہم زیادہ کھا پی لیں گے تو وہیں پہ لیٹ جائیں گے. ہمارے پیر نے ہمیں وہ چیز دکھائی ہے جو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہم ہر وقت 5 ٹائم کی نماز تراویح با جماعت انشاءاللہ ادا کرتے ہیں. گھر میں ہوں گے تو کبھی فجر کی نماز جا رہی ہے تو کبھی ظہر کی, تو کبھی پتہ چلا عصر کی جا رہی ہے. مغرب کی تو جب کھا پی لیا تو ٹیٹ ہو گئے تو بس اب یہیں گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے, جماعت میں نہیں جانا, کیونکہ اب اتریں گے تو چوتھی منزل سے تو ہمارے پاؤں کام نہیں کرتے. بزرگوں کے پاؤں نہیں کام کرتے, وہ کہیں گے گھر میں ہی ہم بیٹھ کے پڑھیں. میں ہر مسلمان بھائی سے یہ کہوں گا جس کے پاس بھی وقت ہے وہ فیضان مدینہ میں آئے. ہماری نسبت کیسی ہے, دن چڑھا حشر کا اور لگی پیاس ہے, کچھ بھی اس نے عمل نہ میرے پاس ہے, کچھ بھی اس نے عمل نہ میرے پاس ہے, پھر بھی آقا سے لگی مجھے آس ہے, کیونکہ ہاتھوں میں دامنی لیاس ہے. ہاتھوں میں دامنی لیاس ہے. ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے, اپنا میرا پیار ہے. اتاری ہوں, میری نسبت بڑی پیاری ہے. میرے بیٹے نے میرے کو ادھر بھیجا ہے, وہ سکھر میں پڑھتا ہے فیضان مدینہ میں, ابھی 4 سال میں اس نے پڑھا ہے, عالمی کورس کر رہا ہے, پورے پاکستان میں 4 نمبر آیا ہے. کہاں کی قسمت, کہاں کی نسبت, کہاں کی دولت, کہاں کی دولت, کہاں کی قسمت, خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینہ بنائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, فیضان مشکل کشا. میں ضلع شوق پرے کا رہنے والا ہوں. مرشد کا کرم ہے, مرشد کا کرم ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں. 200 ممالک میں مدنی چینل چل رہا ہے. صرف مسلمان ہی نہیں مدنی چینل دے رہے, جو بھی مدنی چینل دیکھ رہا ہے انشاءاللہ وہ انگریز ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے, یہودی ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میں تعویذات اتاری کا اپنی بھار بتانا چاہتا ہوں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ لوگوں کو. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے پیروں میں جو ہے نا شدید درد ہوا, شدید درد ہوا تو میں رات کو سویا, جب صبح اٹھا تو میں چل نہیں سکتا تھا. تو بڑی مجھے آزمائش ہوئی, تو کسی نے کہا وہاں سے دوائی لو, کسی نے کہا وہاں سے دوائی لو, وہاں دوائی لی. تو لیکن کسی نے کہا کہ یہ کمبھار کے پاس جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ اس کی نکل گئی ہوگی نا, تو ان کے گڈنا نکل گیا ہوگا, یہ جو نا موچ آ گئی ہوگی. تو وہاں گیا تو انہوں نے پٹی باندھ دی, اس پہ پٹی باندھ دی تو یہاں کا درد ختم ہوا. جب رات کو سویا صبح اٹھا تو یہاں درد. تو ایسے ہوا کہ اب درد جائے نہیں. 1 ہفتہ ایسے گزر گیا. تو بھائی ہے میرا چھوٹا, وہ آیا کہ فیضان مدینہ میں اس نے تعویذات لیے یہاں سے, تعویذات اتاریہ. تو تعویذات اتاریہ لیے تو شام کا ٹائم تھا, وہ آیا میرے پاس, اس نے تعویذات اتاریہ تو مجھے دیے اور میں نے تعویذ پہنا, تو دھاگے لا دے. جیسے وہ میں نے پہنے, رات کو صبح اٹھا بالکل صحیح سلامت تھا. فیضان مرشد, فیضان اتار, فیضان تعویذات اتاریہ. آج میں جو کچھ بھی ہوں تعویذات اتاریہ کے صدقے یہاں کھڑا ہوں. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ماحول ہے, ایسا ماحول ہے, کوئی شرط ہے نا کہ اس سے کون کون وابستہ ہے.
وہ کہتے ہیں بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو. بچوں کے بھی سلسلے آ رہے ہیں, نوجوان بھی وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, بوڑھے اسلامی بھی وابستہ ہیں. الحمدللہ یہ خاصیت, یہ خاصہ بھی دعوت اسلامی کا ہے. جاری ہے گا, جاری ہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. نگران شورا کی آمد, نگران شورا کی آمد. مرشد ہے عطار میرے, 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 مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار. پیکر ہیں وہ سنت کے امیر, وہ اہل سنت کے. پیکر ہیں وہ سنت کے امیر, وہ اہل سنت کے. گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار. میرے مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار. جنت البقی کی گال کرو نا, تاکہ اللہ جنت البقی دیا. صلو علی الحبیب. مبارک ہو بھائی, خوش ہو بھائی صاحب, آپ گوشت دلا دیتے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. عید سے پہلے ہماری عید ہو گئی ہے, بابا کی دید ہو گئی, بابا کا نظارہ ہو گیا, تڑپتے تھے ہمیں. ہماری آج عید کر دی, یہ باپو کو ہماری طرف سے مبارک ہو, ہماری طرف سے سب قافلے والوں کو ہماری طرف سے مبارک ہو. آج واقعی باپو نے ہماری عید کر دی. اس عمر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس عمر میں یہ ہو رہا ہے کہ بس سامنے نہ چھوٹا دکھتا نہ بڑا, لیکن پھر بھی جو سمجھدار ہے تو ماشاءاللہ بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں, بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں. سمجھ نہیں پڑتی بعد ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی اس عمر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک فطری بات ہے, لیکن جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اس کو کچھ نہیں ہوتا اس عمر میں بھی, کچھ نہیں ہوتا اس عمر میں بھی. ہوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو ہو رہا ہے نا, اس عمر میں یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی ہو رہا ہے. اور اس عمر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس عمر میں بچپن آ جاتا ہے, اس عمر میں بچپن آ جاتا ہے, اس عمر میں بچپن آ جاتا ہے. اور اس عمر میں کیا ہوتا ہے؟ ساٹھے بدھی نٹ, ساٹھے بدھی نٹ گجراتی میں کچھ نظر نہیں آتا, لیکن جو مدنی ماحول سے بچہ بھی اپنا کھڑا ہوتا ہے, اس کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا, بے سنے اس کو بولنا شروع کر دیتے. ماشاءاللہ آپ کے لیے آئے, دیکھیں نا بابا, تو عید بنی ہے, عید بن گئی ہماری, ہماری عید بن گئی, ہماری عید ہو گئی یار, ہماری عید ہو گئی. ہاں تو وہ جاؤ, اب باپا سے کچھ مدنی پھول لیں, شیشے کے ادھر تو مدنی پھول نہیں, اب ڈائریکٹ مدنی پھول لے لو, ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب یہ ارشاد فرمائے کہ ہمیں اس عمر میں بھی ضبط رہے اور ہم تھوڑا سا ہمت میں رہیں, اس کے لیے کوئی مدنی پھول عطا کریں. اب آپ ہم کفل مدینہ, باپا انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ,
माशाअल्लाह बड़ा अनोखा और निराला इस वक्त हमारा ये मुख्तसर सा इज्तिमा है कि मेरी बिरादरी बूढ़ा बिरादरी, मैं बूढ़ा हूँ, आप बुजुर्ग हैं। आपके हम बच्चे हैं। बाबा अल्लाह तबारक तआला ने आपको दिया, हम आपके बच्चे हैं। अल्लाह, तो अब ज़ाहिर है कि बुजुर्गों की नफ्सियात और बुढ़ापे के मसाइल को बूढ़ा ही समझ सकता है। ज़्यादा ज़रा बूढ़ा समझेगा कि उस पर भी गुजर रही होती है। तो ज़रा कि मेरी भी उम्र 65-66 साल है, तो अब ये कि हमारी 65 साल है बाबा। तो काफ़ी यानी कि तजर्बात इस मामले में हैं बुढ़ापे के। एक तो ये कि बुढ़ापे में जवानी के ख्वाब नहीं देखे जाएंगे, दोबारा सेहत आएगी नहीं। तो हदीस पाक में वो फरमा दिया गया कि हर दवा हर बीमारी का इलाज है, दवा है, बुढ़ापे की कोई दवा नहीं। तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा रुजू करना चाहिए। जवान को ये उम्मीद होती है कि मैं अभी कुछ जीऊँगा, अगरचे जवानी में भी मौत आती है, जवानों को भी ये नहीं करना चाहिए कि अभी मैं जीऊँगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता है कि वो अभी जी जाता है। अब बुढ़ापे में तो बस आगे है क्या सिवाय अंधेरी कब्र के गड्ढे के, और क्या है? अल मौत, ठीक है। तो अल मौत यानी मौत अपने ज़हन पर मुसल्लत होनी चाहिए। अब गया कि अब गया, अब गया कि अब गया, ठीक है ना। तो इसमें मैं हूँ या आप हैं, हम सब बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब मौत को याद करना है, तो इसलिए इसको भी मोहतात रखना है, इसकी भी एहतियात, इसकी भी एहतियात, पेट की भी एहतियात कि इसमें भी हराम नहीं जाना चाहिए, बदनिगाही नहीं होनी चाहिए, इससे किसी को ईज़ा नहीं होनी चाहिए, इससे किसी का दिल नहीं दुखाया जाएगा, है ना। हराम गाने बाजे गिबत नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब हमारा वैसे ही हर उज़्व जो है ना, इसकी एक्सपायर डेट करीब आ रही है, नहीं इसका मतलब ख़त्म हो रहा है। अब पहले जो जवानी में लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म था, अब तो पानी भी हज़म करना मुश्किल है ना, सच्ची बात है। अब भी यानी कि पानी पिया और कुछ देर के बाद कच्चा पेशाब, ये बहुत सो आता होगा, आता है ना। कहने के हमारा हज़मे का ये हाल है कि पानी तक हज़म नहीं होता। अब बड़े बड़े बोटे अगर हम डालेंगे तो जो पेट का सत्यानाश होगा, तो इसलिए खाने पीने में भी एहतियात करनी है। खैर पीने में अगर पेशाब आ भी जाता है तो पानी का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पानी के फ़वाइद भी है। कच्चा पेशाब निकलेगा तो कमज़ोरी पैदा होगी ज़ाहिर। तो यूँ मतलब हमारा हर उज़्व एक्सपायर डेट की तरफ बढ़ रहा है। ये नसें जो है ना, ये नसें भी सुक्कड़ती है और सख्त होती हैं बुढ़ापे में, तो खून की रवानी में भी मसाइल खड़े करते हैं। अब इसमें अगर हमने चिकनी चीज़ें खाई तो ये चीज़ें भी अंदर जा जाकर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये लिपिड प्रोफाइल को हमारे डिस्टर्ब करती है, तो फिर ये दिल के मसाइल का इम्कान रहता है। तो वो बुढ़ापे में आपने बहुत देखे होंगे बेचारों को अचानक फालिज हो जाता है, किसी को दिल की तकलीफ होती है, फिर चेकिंग होती है, एंजियोग्राफी होती है तो पता चला 2 वेन बंद है, 3 वेन बंद है, नसें बंद। आप सुनोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरह नसें बंद हो जाती हैं और दिल के दौरे, फिर बाईपास, फिर बाद बाईपास भी बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, इंतकाल हो जाता है। बाज़ औक़ात हो भी जाता है, बाज़ औक़ात सही भी हो जाता है। तो लेकिन बहरहाल ये कि मौत अल मौत, इससे तो फरार है ही नहीं, जाना ही। तो अब हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारनी है। इस उम्र में एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ज़रा मिजाज के ख़िलाफ़ मुंह से किसी के बात निकली, हमारी ज़बान जो है वो फिर उसकी खबर ले लेती है, यानी हमारे सारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। और वो ज़बान के जो 32 सिपाहियों के पहरे में
फाटक के अंदर बंद है, वो ज़बान बड़ी तगड़ी हो जाती है, बुढ़ापे में ताकतवर हो जाती है, और बस वो ज़रा कुछ अपने मिजाज के खिलाफ हुआ, ये फाटक खुलता है, 32 सिपाहियों का पेरा तोड़ के ज़बान निकलती है और स्टेट फायर शुरू कर देती है, लड़ा लड़ी न गाला गाली न चीखा चीखी कर देती है ना। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भले अपने को लगे कि मैं हक बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, मगर चुप करना है कि वो जैसे हमारे बहुत पुराने मुत्तकीफ हैं, सक्खर से तशरीफ लाते हैं हर साल, पता नहीं कितने साल हो गए, तो ये बेचारे ये खुद अभी बोल रहे थे कि बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है। तो इसलिए बुढ़ापे में बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमको बिल्कुल सही कर रहे हैं, होता गलत है कि अक्ल बच्चे जितनी होती है। तो इसलिए मतलब कुफले मदीना इंशाअल्लाह लगा रहेगा तो आफियत रहेगी। मन समता नजा, हदीस पाक में मन समता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। अच्छा, वरना आप में से कई ऐसे होंगे बेटे से बिगड़ी हुई होगी, बेटी से बिगड़ी हुई होगी, अगर घर में बच्चों की अम्मी है उससे ठनी भी होगी, अब वो भी बेचारी बुढ़िया, तो अब ये कि कभी वो फायर कर देते होगी, कभी आपका फायर खुल जाता होगा, बस सुकूनी और गुनाहों का सिलसिला, बेटे भी बेसार, कभी ये बुढ़ा बुढ़ी लड़ते रहते हैं भी, तो फिर माज़अल्लाह वो मरने की तमन्ना करती है औलाद कि ये जल्दी जाए, जगह खाली हो, हम सुकून का सांस लें। ये हकीकत है, जवान औलाद बेजार हो जाती है माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से। हाँ, जो बूढ़े माँ बाप बाखलाक होते हैं, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते, वो कर रहे देते हैं, जब तक शरीयत हुक्म ना दे कि इनको समझाओ, नहीं समझाते, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते ना, तो ये औलाद बोलते मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। आपको अपनी औलाद के साथ जो है ना, अव्वल तो बात बात में इनको समझाना नहीं है, आप समझोगे मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन उनको अच्छा लग नहीं रहा होता, प्रॉब्लम ये। तो इसलिए गलत कामों में कामयाबी नहीं करनी है, क्योंकि अपनी चलती नहीं है, तो इसलिए आंखों से देखे खाली और दिल से सब्र करे, उनके लिए दुआ करे। अच्छा, और जब भी कभी ऐसी बात हो भी जाए ना, तो आप अपनी औलाद को दुआएं देंगे ना, तो इनसे इनकी हौसला अफजाई होगी। ए बेटा अल्लाह तुझे साथ हज नसीब करे, ए बेटा तुझे बार बार अल्लाह मीठा मदीना दिखाए, मेरे लाल आज तू मेरे लिए दवा लाया, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त रखे, तुझे दवा की मोहताजी ना हो। ऐसी दुआएं देते रहेंगे ना, मक्के मदीने की और इस तरह की तंदुरुस्ती की, ईमान की सलामती की, बेहिसाब जन्नत में दाखिले की, तो औलाद जो है ना आपसे मोहब्बत ना करे तो मुझे बोलना। बाकी अगर गुस्सा करते रहेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर ये औलाद कंट्रोल नहीं होगी। बड़बड़ करते रहेंगे तो भी कंट्रोल नहीं होगी, बड़बड़ करने को जी तो बहुत चाहेगा, कुफले मदीना फिर कब लगेगा? खामोशी से सब्र। अब जैसे यहाँ भी मैं आया तो बताया ना कि गुस्से में आ गए थे, तो ये है फितरत बूढ़ों की होती है, लेकिन ऐसे हो गए फिर खामोश। अब देखो मैं तो पट्टा बांध के आ गया है ना, इसलिए कि इस पे लगे नहीं, अगर कोई दबा दे तो मेरी तो चीखें निकलनी थी, तो इसलिए मैंने इसको ऊंचा रखा। मैं मतलब पसंद नहीं करता कि मेरी तकलीफ़ें मैं बताऊं, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि ये एक दिन का काम था, सवाब का काम था, यहाँ आना था, वरना ये तो कई रोज चंद रोज से है, ये किसी को आमतौर पर पता नहीं है, छुपा लेता हूँ इसको। अपनी तकलीफ अपनी बीमारी छुपाना भी सवाब है। लगा कुछ नहीं है, फोड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बर्दाश्त के अंदर है। तो आज वो तकलीफ हो गई थी, कुछ सोने में डिस्टर्ब किया था, तो मैंने या गनियो या गनियो या गनियो पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत से बस या गनियो पहली बार कहा, सुकून शुरू हो गया, फिर पढ़ता रहा, फिर अल्लाह का करम है कि वो नींद भी आ गई। तो ये आपको भी कोई दर्द हो ना, आप कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी ये घुटना सताएगा, कभी टखना सताएगा, या गनी हो या गनी या गनी। गनी ये हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह का एक नाम है, सिफात की नाम है। तो जब भी कहीं भी दर्द हो या गनियों को का विर्द कर ले, इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तेरे बूढ़े बूढ़े बंदे हैं, मेरे परवरदिगार गुस्सा भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, ना बोलने का भी मुंह से निकल जाता है, मेरे मालिक हमें माफ़ कर दे। हमारी ज़बान
ہمارے قابو میں دے دے، ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں دے دے، ہمارے دل پر بھی ہمارا قابو دے دے۔ یا اللہ ہمارے کسی بھی عضو سے تیری نافرمانی نہ ہو، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، سارے گناہ معاف فرما دے، دل آزاریوں سے بچا لے، مسلمانوں کی ہزار ثانیوں سے بچا لے۔ یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت اور اولاد پر صحیح شفقت کی سعادت نصیب فرما، ہم کو تندرستی دے کے تیری عبادت کر سکے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ ہم کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مدینے کی عید نصیب ہو جائے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کی عید نصیب ہو جائے۔ پروردگار ہمارے پیر و مرشد کو صحتیاب کر دے، شفائے کلی عطا فرما دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ ان کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، اے پروردگار ان سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ یہ ہماری جو خوش قسمتی کا دن ہے کہ ہمارا پیر ہمارے اوپر ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی نظریں ہمارے پر ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب بخشے جائیں گے، انشاءاللہ ہم مدینے میں اپنے پیر کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آگے آگے یا غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہوں گے، اور میرے پروردگار اس کے آگے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہماری سب کی مغفرت کر دے، ہمارے پیر ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھ لے، یا اللہ ہماری عمریں لگ جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ مرشد ہے عطار میرے، 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 مرشد ہے عطار۔ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔